السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلائیں گے نماز کے ارکان، واجبات اور اس کے شرائط کیا ہیں۔ شروط الصلاۃ، نماز کے کچھ شرائط ہیں جن کی پابندی کیے بغیر ہم نماز میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، ہم نماز ہی نہیں شروع کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ارکان الصلاۃ، نماز کے کچھ ارکان ہیں جن کی ادائیگی کے بغیر نماز ہی نہیں ہے، اگر جان بوجھ کر انہیں چھوڑا گیا تو نماز باطل ہو گئی، اور اگر بھول ہو گئی ہو تو ان کی ادائیگی کر کے پھر سجدے سہو کریں گے۔ اسی طریقے سے واجبات الصلاۃ، نماز کے کچھ واجبات ہیں جن کو جان بوجھ کر چھوڑنے سے نماز باطل ہوگی، لیکن اگر بھول ہو گئی ہو تو ساقط ہے اور سجدے سہو کے ذریعے سے اس کمی کو پورا کیا جائے گا۔ نماز کے کچھ شرائط ہیں، اس کی نماز کی 9 شرطیں ہیں۔ ہر شرطوں پر عمل کرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ طہارت، یعنی حدث اکبر اور اصغر دونوں سے پاکی۔ حالت جنابت میں نماز نہیں ہوگی، یا جنابت سے پاک ہو کر کے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے دوسری چیز، نمازی کا بدن اور کپڑا نیز نماز کی جگہ پاک ہونی چاہیے۔ نمازی جو پڑھ رہا ہے اس کا کپڑا، اس کا جسم اور وہ جگہ سارے کے سارے کیا ہونا چاہیے؟ پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جو شرط ہے، ستر عورت، یعنی بدن کا وہ حصہ جس کو چھپانا فرض ہے وہ چھپا ہوا ہو، اور مرد کے لیے ستر یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک، اور عورت کے لیے ہاتھوں، پاؤں اور چہروں کے علاوہ سارا بدن کیا ہے؟ ستر ہے۔ اگر بلا عذر شرعی آپ کا پردہ دیر تک مسلسل اگر کھلا رہا تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز، استقبال قبلہ، یعنی منہ اور سینہ قبلہ کی طرف ہو۔ پانچویں چیز، وقت، یعنی نماز کا وقت داخل ہونا چاہیے، یعنی نماز کا وقت ہو تبھی انسان اگر نماز پڑھے گا تبھی اس کی نماز قابل قبول ہوگی۔ اگر نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے آپ نے نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی نماز نہیں ہوگی، الا یہ کہ جمع بین الصلاتین، کسی عذر کی بنا پر آپ نماز کو، 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے نیت کرنا، دل کے پکے ارادے کا نام نیت ہے، اور کہنا، زبان سے کہنا درست نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار کیا ہے؟ نیت پر ہے۔ اسی طریقے سے اسلام، اور 8ویں چیز عقل، بے ہوشی اور پاگل پن کی حالت میں نماز نہیں ہے۔ اور 9ویں چیز ہے میرے بھائیوں، تمیز، یعنی بچہ جب تک سن تمیز تک نہ پہنچے تو نماز صحیح نہیں ہے، لیکن بطور مشق اسے نماز کے لیے کہا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے نماز کے کچھ ارکان ہیں، نماز کے 14 ارکان ہیں۔ پہلا رکن طاقت ہے، تو فرض نماز کھڑے ہو کر کے پڑھنا، جب تک کھڑے ہونے کی طاقت ہے بیٹھ کر پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ، دوسرا رکن تکبیر تحریمہ، یعنی نماز میں داخلے کے لیے پہلی تکبیر، یعنی بغیر تکبیر تحریمہ کے نماز نہیں ہوگی۔ تیسری چیز، رکن سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا، امام، منفرد، سری اور جہری، تمام صورتوں میں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، الا یہ کہ وہ رکوع میں جب پہنچا ہو تو اسے استثنائی شکل یہ ہے۔ چوتھا رکن رکوع کرنا، رکوع کی کم از کم کی حالت یہ ہے کہ جھک کر اپنے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے۔ اور 5واں رکن رکوع سے اٹھنا، اور 6واں رکن یہ ہے کہ رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہونا۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ رکوع سے اٹھے اور سیدھے کھڑے نہ ہوئے فوراً سجدے کے اندر چلے جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے 7واں رکن یہ ہے سجدہ کرنا، کامل ترین سجدہ کرنا، یعنی پیشانی
ناک، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پیروں پر سجدہ ہونا چاہیے، اور دونوں پیروں کو سجدے کرتے سمے انگلیاں ملی رہیں، اور ایسی صورت میں وہ انگلیاں قبلہ کی رخ ہونا چاہیے۔ بہت سارے ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، پیر کو اٹھا لیا، زمین سے چھوڑ دیا، یا پیر کو زمین سے اٹھایا نہیں ہے لیکن پھیلا کر کے نہ رکھتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ وہ سمیٹ کر کے قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے 8واں رکن یہ ہے سجدہ سے اٹھنا۔ کئی لوگ سجدے سے پورا اٹھے بغیر دوسرے سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ سجدے سے اٹھنا اور اٹھنے کے سیدھے کھڑے بیٹھ جانا، اس کے بعد پھر دوسرے سجدے کے لیے جانا۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا جیسے بیٹھنے کی کفایت کر جائے۔ اور 10ویں رکن یہ ہے پوری نماز میں اطمینان ہونا چاہیے۔ جتنی نماز ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں وہ نماز کیا ہونا چاہیے، سکون و اطمینان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے 11ویں رکن یہ ہے کہ آخری تشہد پڑھنا جس میں درود بھی کیا ہے، شامل ہے، داخل ہے۔ اور 12ویں شرط یہ تشہد اور دونوں طرف سلام کے لیے بیٹھنا۔ اگر کوئی تشہد کے لیے صرف بیٹھا رہے، تشہد اور درود نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے 13ویں رکن یہ ہے کہ دونوں طرف سلام پھیرنا، یعنی ایک طرف السلام علیکم رحمۃ اللہ اور دوسری طرف بھی السلام علیکم رحمۃ اللہ کہنا چاہیے۔ اور کہنا چاہے نفلی نماز ہو، فرض نماز ہو، ہر حالت میں سلام کرنا ہے، الا یہ کہ نماز جنازہ میں ایک سلام بھی کفایت کر جائے گا، یعنی نماز جنازہ کے اندر اگر کوئی شخص ایک طرف کر لیتا ہے تو وہ کافی ہے۔ 14واں رکن یہ ہے کہ مذکورہ بالا ارکان میں ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ چیزیں جو میں نے بتلائی ہیں ان ساری چیزوں میں ترتیب کے ساتھ کرنا چاہیے۔ نماز کے کل 8 واجبات ہیں، 8 واجبات ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ کے علاوہ دیگر تکبیرات، پہلا، اور دوسرا کہ امام اور منفرد کا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا، چاہے امام ہو یا منفرد ہو، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ ہر ایک کا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا۔ اسی طریقے سے تیسرا واجبات یہ ہے ربنا ولک الحمد کہنا یا ربنا لک الحمد کہنا۔ رکوع میں ایک بار سبحان ربی العظیم کہنا یا 3 مرتبہ کہنا۔ سجدے میں ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا یا ایک سے زیادہ 3 مرتبہ کہنا۔ دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کہنا۔ اور پہلے 7واں واجبات یہ ہے پہلا تشہد پڑھنا، یعنی التحیات للہ والصلوات، اور پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا۔ ان میں سے کوئی واجبات اگر جان بوجھ کر ترک کیا تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر بھول سے ترک کیا جائے، سجدے میں سبحان رب العظیم کہا یا رکوع میں سبحان رب الاعلیٰ کہا یا تشہد کے بدلے قرآن کی تلاوت کی وغیرہ، تو سجدے سہو اس کی کمی پوری ہو جائے گی۔ تو یہ تھا میرے بھائیوں جو آج کے اس درس کے اندر ہم نے بتلایا، اور نماز کے ارکان اور نماز کے واجبات اور نماز کی شرطیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ماضی کے اندر جو خطائیں ہوئی ہیں تو اسے معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔